اعلیٰ سرفراز کو کال کرتی ہے، تبھی کہتی ہے کہ واہ تم نے خوب ایکٹنگ کی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے فضا کو تو حساب ہو گیا ہے، لیکن رہی بات دعا کی، دعا سے تو میں ایسا بدلہ لوں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول پاتا اور نہ ہی میں کبھی بولوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہیں کبھی بولنے بھی نہیں دوں گی، تم اس سے اپنا بدلہ ضرور لے کر رہو گے، تبھی ممکن ہے جب تم میرا بھی ساتھ دو گے۔ بات سننے کے بعد سرفراز کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، اس سے تو بہت ہی جلد میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ تبھی اب کشمالہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ دعا ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ ہاں میں تو سچ کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئے ہوگے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سرفراز کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تبھی کشمالہ کہتی کہ یہی بات تو مجھے تمہاری بہت اچھی لگتی ہے، دوسروں کی طرح ملازموں کی طرح سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ تم خود سمجھ جاتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز اب بہت غصے میں آ جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ دوبارہ کہنا تم نے کیا کہا؟ تبھی کشمالہ کہتی کہ میں نے کہا ہے کہ دوسرے ملازموں کی طرح تمہیں سمجھانا نہیں پڑتا بلکہ بن کہے تم بات کو سمجھ جاتے ہو۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے تمہاری کال نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی میں تمہارا کوئی کام کروں گا۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، تم تو غصہ ہی کر گئے ہو، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ نہ تو میں تمہارا ملازم ہوں اور نہ ہی میں تمہارا آج کے بعد کام کروں گا، جاؤ جو تمہارا ملازم ہے اس سے کام کروا لو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ اوف وہ اتنی سی بات پر تم غصہ کر گئے ہو، لیکن اتنی سی بات غصہ کرنے والی تو نہیں ہے، ویسے بھی تو تم نوشیروان کے آفس میں کام کرتے تھے اور میں نوشیروان غزنوی کی بیوی ہوں۔ تبھی سرفراز کہتا ہے کہ ہاں وہ بیوی سے آج تک نوشیروان نے بھی نہیں اپنایا۔ یہ بات سن کر تبھی اب نوشیروان کے بارے میں کشمالہ کو بہت غصہ بھی آتا ہے۔ تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ ہاں اسی لیے تو تمہیں اس کام میں لگایا ہے کہ تم جلد سے جلد اس کام کو کرو اور نوشیروان بس میرا ہو جائے اور دعا سے تو اس کا پیچھا چھوٹ ہی جائے۔ کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو کوئی بھی تمہیں امیر ہونے سے نہیں روک سکتا، یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ سرفراز یہاں پر اب ایک بہت ہی گھٹیا کھیل کھیلنے والا ہے، جہاں پر اب وہ سرفراز سوچتے ہیں کہ مجھے تو اب نوشیروان کے ہوتے ہی اس گھر میں جانا ہوگا۔ تبھی اب نوشیروان کے ہوتے ہی اس گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی جاتا ہے تبھی نوشیروان اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کو یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تبھی اپنے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کو کھلانے کے لیے آیا، باقی کو دعا ماں بننے والی۔ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں دعا سے، اور بہتر ہوگا کہ تم دعا سے دور رہو۔ سرفراز کہتے ہیں کہ ارے اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرا ہی تو دعا سے لینا دینا ہے، جبکہ دعا میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تو کیا اس کا منہ بھی میٹھا نہیں کروا سکتا۔ یہ بات سن کر تبھی اب نوشیروان بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، تبھی کہتا ہے کہ اپنی بکواس کو بند کر، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں، دعا میرے بچے کی ماں بننے والی۔ بات سن کر تبھی اب سرفراز کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ دعا سے کنفرم کر لیں کہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر تبھی اب نوشیروان کو بہت غصہ بھی آتا ہے، دعا بھی آ جاتی ہے۔ دعا جیسے ہی نوشیروان کے ساتھ سرفراز کو الجھتے دیکھتے تو تبھی دعا کو بہت غصہ بھی آتا ہے۔ تبھی دعا کہتی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ تبھی سرفراز کہتے کہ جب سے تم نے مجھے یہ خبر سنائی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا، اس لیے میں اس دنیا کی سب سے مہنگی ترین مٹھائی لے کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری اتنی اوقات تو نہیں میں نوشیروان غزنوی کی طرح تمہیں چیزیں دلاؤں، لیکن میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور تم جلد ہی نوشیروان سے طلاق لے لو۔ یہ بات سنتے ہی بات نوشیروان کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تبھی کہتی کہ میں نے تمہیں کب کیل کی اور میں نے تمہیں کب کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اپنی بکواس کو بند رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب سرفراز بھی بہت ہی زیادہ ڈیٹ اور ایک بہت ہی انسان ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ دعا تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نوشیروان کے چنگل سے آزاد کروا کر ہی رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں۔ سن کر دعا کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے، دعا کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو۔ تبھی وہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ نہ تو میں نے اسے کال کی ہے اور نہ ہی میں نے اسے کچھ بتایا ہے، مجھے یہ بات نہیں پتا کہ اسے کیسے پتا چلی۔ اب نوشیروان دعا کو بہت ہی زیادہ برکتا ہے، تبھی کہتا ہے سرفراز کے سامنے کہ سرفراز جان سکتا تھا کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، تم کیسے اسے پتا چلا کہ تمہاری پریگنینسی کے بارے میں، جبکہ بھی تمہارے گھر والوں کو بھی پتا نہیں چل سکا۔ یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ میری بات کا یقین کرے کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا کہ اس کو کیسے پتا چلا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ دعا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہو، کیا مجھے اب تم سچ بتاؤ گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ دعا کہتی ہے کہ نوشیروان یہ بچہ تمہارا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، میرا اس کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی اب نوشیروان بہت ہی زیادہ کنفیوز ہے، وہ پریشان ہے کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ ایک طرف سرفراز
اگر وہ سوچتے کہ سرفراز کو کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ ماں بننے والی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے علاوہ کسی اور کو اس بات کے بارے میں پتہ بھی نہیں۔ پر کشمالہ بھی اپنی گھٹیا چال چلے گی، کیونکہ سرفراز کے بارے میں اب نوشیروان کے ماں باپ تو کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ایک باہر سے آیا انسان اور ہماری بہو کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی۔ کشمالہ اب اس ساری ویڈیو کو ریکارڈ کر لیتی ہے، تبھی اب وہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو بھیج دیتی ہے۔ تبھی اب دوسری طرف نوشیروان کسی نہ کسی طرح سے سرفراز کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ سرفراز تبھی باہر تو چلا جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ دعا ایک نہ ایک دن لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ یہ بات سن کر تبھی اب نوشیروان کو بہت غصہ آتا ہے۔ نوشیروان بہت ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے، تبھی اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ تبھی اب کشمالہ آتی ہے، تبھی کہتی ہے کہ اگر اس کا بچہ ہے تو آپ دعا کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے، آپ آزاد کر کے اس کو یہاں سے بھیج دیں۔ آخر اس کی کیسے ہمت اتنی ہوئی کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کی کوکھ میں اس کا بچہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو سچائی ہوگی۔ لیکن سرفراز کو کیا پتا کہ جو اتنی مثالیں سے دے رہی ہے یہی سب کے پیچھے ہے۔ تبھی اب کشمالہ کہتی ہے کہ نوشیروان آپ جانتے ہیں کہ آپ کے 100 دشمن ہیں، اور کشمالہ کہتی ہے کہ دعا آپ کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، اگر یہ بات میڈیا تک چلی جاتی ہے تو آپ جانتے کہ آپ کی کتنی انسلٹ ہو جائے۔ نوشیروان اب جو کشمالہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے اور میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں، چاہے آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان غصے سے کشمالہ سے کہتے کہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے اس وقت کسی کی بھی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائے۔ تبھی کشمالہ کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے، تبھی کہتی ہے کہ لائیں میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ اب جیسے ہی دعا اندر سے آتی ہے تبھی دیکھتے کہ کشمالہ کے ساتھ نوشیروان بہت ہی آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ دیکھ کر اب تبھی دعا کو بہت غصہ بھی آتا ہے۔ اب نوشیروان دعا کو جلانے کے لیے کشمالہ کے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ باتیں بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اب دعا کے روم میں بھی سونے کے لیے نہیں جاتا۔ دعا کو بہت ہی غصہ بھی آتا ہے، لیکن کشمالہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ آخرکار میں جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی بہت اچھے طریقے سے کہ ایک لوہا ہی لوہے کو کاٹ سکتا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ سرفراز یہ کام بہت ہی آسانی سے کر سکتا تھا۔ اتنی کوششیں کر چکی تھی تو